جو احباب پیچھے ہیں یعنی بازو والی مسجد میں، ان کے لیے بھی جگہ ہے، چاہے تو آ جائے۔ اب میں تاخیر نہ کرتے ہوئے آج کی گفتگو پر انشاءاللہ توجہ دیتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور لمبی سورت ہے۔ کل 2.5 پارے ایک سورت کے ہیں۔ دوسری سورت بھی کچھ پڑھی گئی لیکن بقرہ آج ختم ہو گئی۔ عربی میں بقر کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے، اس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ لوگ حکم کی تعمیل کر لیتے، کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے سوال پہ سوال، وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کنواری ہو یا بچے والی ہو، اس طرح کے مختلف سوالات کیے تو گائے کے تعلق سے اس میں بڑی بحث کی گئی۔ آخر میں نتیجہ یہ ہوا، بات وہاں جا کر کے روکی، وہ جس گائے کی پرستش کرتے تھے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم یہ ہاتھوں سے کر لیا۔ اللہ نے صرف انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں، یہ سورتوں کے نام جب قرآن نازل ہوا اللہ کی طرف سے نہیں آئے ہیں۔ جنہوں نے اس قرآن کو جمع کیا ہے انہوں نے اس سورہ میں جس کا ذکر ہے اس تعلق سے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ جی ہاں، اور بعض سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے معوذتین ہے، سورہ اخلاص ہے، یہ نام پہلے ہی بتا دیے گئے۔ تو یہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ آج میں سورہ بقرہ میں کل جو بات ہو گئی تھی وہ پہلے پارے کی تھی۔ پہلا پارہ ختم ہوا، اس کی خاص باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور آج جو ہے تحویل قبلہ۔ مسلمان جو ہیں بیت المقدس کی طرف اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قبلہ اولا وہی تھا، بیت المقدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تمنا تھی کہ میں چونکہ ابراہیم کے گھرانے سے آیا ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، تو میرا قبلہ بھی الگ ہو جائے۔ یہ دل میں تڑپ تھی، ارادہ تھا، اور اس بات کو اللہ جانتا تھا۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ قریب 7 سال تک مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف ہی آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ 7 سال بیتنے تک ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ وہ کیسے؟ کسی دوسرے موقع پر نہیں، عین نماز میں، عصر کی نماز ہو رہی تھی، اسی نماز میں جبریل آئے اور انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ آج سے آپ کا کعبہ، آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا، پوری صفیں جو تھی، صفوں کی صفیں جو ہیں بدل گئی آپ کی اتباع میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہی دیکھنا تھا کہ میرے حکم کی تعمیل، میرے رسول کی اتباع
اس امت کے افراد کرتے ہیں یا اپنے باپ دادا کے دین پر ہی ڈٹے رہتے ہیں؟ ان کے دلوں میں کچھ کدورت ہوتی ہے یا بالکل سادگی سے اتباع رسول پر مڑ جاتے ہیں؟ یہ دیکھنا تھا۔ ہوا یہ کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑ گئے۔ الا لنعلم من یتبع الرسول، علت ریزن بتایا گیا، میں نماز کی حالت میں قبلہ اس لیے موڑا ہوں، مجھے جاننا تھا، لنعلم یہ جاننے کے لیے، من یتبع الرسول رسول کے اتباع کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ اگر ان کے دلوں میں اتباع رسول رچ بس گئی ہے تو ان کو پھرنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی تاخیر نہیں، اور اگر نہیں ہے، وہ زمانے سے بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں، پھرو گے تو وہ کیسا پھر جاتی؟ وہ آج کے زمانے کے مسلمان نہیں تھے، جی آج کے زمانے کے مسلمان نہیں تھے، وہ نبی کے زمانے کے صحابہ وہ مسلمان تھے، تو کوئی سوال نہیں کیے، کوئی مشورہ نہیں۔ اس کے بعد ادھر ادھر بیٹھ کے بھی اس تعلق سے کوئی بات نہیں، نبی پھر گئے، ہم پھر گئے، ختم ہو گئی بات۔ اب اس تعلق سے پھر چرچے نہیں ہے، اس تعلق سے چیلے گوئیاں فتوے نکالنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آج ہوتا ہے۔ ایک چٹھی آئی مجھے کہ مولوی صاحب زبردستی جو کر رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر سنو، بیٹھو، کیا یہ دین میں ہے کیا؟ اور بندے کا نام نہیں ہے، اللہ انہیں نیک ہدایت دے اور علم عطا کرے۔ تو میں انہیں یہ بات جواب دیتا ہوں کہ میں تو قصوروار ہوں آپ کو کہہ کر کے، تو کیا جبریل امین بھی قصوروار ہیں جو آ کر کے دعا کر رہے تھے منبر پہ چڑھنے سے پہلے رسول کے؟ اللہ کے رسول نے تو صرف آمین کہا، آمین کہا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خلاف سنت آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا، منبر کی پیریوں پر جب چلتے تھے ایک قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا رکھا تو آمین کہا، تیسرا رکھا تو بھی آمین کہا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جس کو رمضان ملے اور وہ رمضان سے اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس کے خیر و برکتوں کو نہ سمیٹے، اس کی نعمتوں کو نہ لوٹے، وہ تباہ ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اگر پتہ نہیں ہے میں تو یہ چٹھی وہاں بھی پہنچا دیں کہ جبریل کو کیا ضرورت تھی ہمارے لیے بد دعا کرنے کی، اور اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے مفتی صاحب کو جن کو یہ برا لگا، بیٹھنے والے بیٹھتی جی، جانے والے جاتی، انہوں کون ہم نہ بیٹھو کر کو بولنے والے، کیا جی حق ہے ان کو؟ ان کو یہی حق ہے جو جبریل نے رمضان ملا اس کو اور اس کی نعمتوں برکتوں کو نہیں لوٹا، وہ برباد ہو جائے۔ جبریل نے کہا، اللہ کے رسول نے آمین کہا، میں نے تو صرف آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا، بد دعا نہیں کی۔ میں اتنی ہی غلطی ہے میری کہ میں آپ کو بیٹھنے کی گزارش کی۔ خیر، دوسری بات جو آمین کہا تھا، جنہیں بوڑھے ماں باپ مل گئے ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کو راضی نہ کرے، ان کی دعائیں نہ لے، وہ بھی تباہ ہو جائے۔ یہ جبریل کی دعا تھی، اللہ کے رسول نے آمین کہا، اب میں نے آپ کو بیٹھنے کی گزارش کی، انشاءاللہ امید ہے کہ بیٹھیں گے۔ خیر، اور یہود کو ہم سے 3 باتوں کی بڑی چڑ تھی، سو ہے آج بھی۔ ایک بات یہ کہ ان کا قبلہ الگ ہے، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کیا الگ ہے؟ قبلہ الگ ہے۔ آج تک جتنے بھی پیغمبر آئے بیت المقدس کی طرف جو ہے نماز پڑھتے تھے، ادھر رخ کر کے، اور یہ محمد اس کا قبلہ بھی الگ ہے، کعبۃ اللہ کی طرف۔ بعض لوگ مسجدوں میں کانٹا دیکھتے ہیں،
تھوڑا بھی فرق ہو گیا تو یہ مسجد برابر نہیں ہے، کیونکہ یہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ حقیقت میں قرآن کی جو آیت ہے نا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لو، یہی حکم آیا ہے۔ فولی وجہ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چہرے کو پھیر دو، کدھر؟ کعبے کی طرف، پوائنٹ میں نہیں، شطر المسجد الحرام۔ اور حرم کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر! یہاں ہم بھول کرتے ہیں۔ اللہ نے تو بڑی آسانی رکھی ہے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لو، اور یہ بڑا وسیع ہے حرم جو ہے۔ حرم کتنا ہے؟ بہت وسیع ہے۔ کعبۃ اللہ کتنا ہے؟ مختصر۔ تو حکم کیا ہے؟ شطر المسجد الحرام۔ قرآن کیا آئے گا آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو قبلہ نہیں بھی معلوم ہوا کسی جگہ پر، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تمہارا دل کرے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، وہ قبلہ رہے کہ نہ رہے، اللہ ہی کا رخ ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ بھی قرآن کیا ہے۔ تو یہود کو ہم سے جو چڑ ہے، قبلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا الگ ہے۔ کون سا ہے وہ؟ کعبۃ اللہ۔ اور دوسری چڑ ان کو کس بات سے ہے کہ ہم کو جمعہ عطا کیا گیا، ہمارے لیے خاص دن جمعہ کا، یہ وہ دن ہے جس میں آدم پیدا ہوئے، جس کے آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ دن ہم کو دیا گیا جس میں قیامت ہونے والی۔ ایسی کئی خصوصیات ہیں، یہ ان کو نہیں دیے گئے، ہم کو ملا، یہ بھی چڑ ہے۔ تیسرا، ہمیں آمین کہنے کا حکم ہے، ہمارے آمین سے بھی ان کو چڑ ہے۔ تو یہاں ایک بات کی اصلاح کر دوں، جو حضرات زور سے آمین کہتے ہیں وہ تھوڑا دھیرے سے کہہ لیں، اور جو لوگ اپنے پیروں کو زیادہ پھیلاتے ہیں، اپنے اس چیسٹ سے زیادہ، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی چیز میں زیادتی اچھی نہیں۔ جتنا آپ کا قد ہے، ہاں اتنا ہے کہ آپ کا اور بازو والے کا پیر جڑ جائے تو اس میں دونوں مدد کریں، بازو والا بھی اپنے پیر کو تھوڑا سا، آپ بھی تھوڑا سا، وہ وہی کھڑا ہے بیچارہ اور آپ پورے پسارے جا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ اور بعض لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تب بھی پیر بڑے دور رکھتے ہیں، ایسا کوئی حکم ہے نہیں، کوئی حکم نہیں ہے ایسا۔ آپ جتنے ہیں، جتنا آپ کا چھاتا ہے اتنے آپ کے پیر ہوں، انفرادی میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، جماعت کے لیے آپ کو پیر سے پیر لگانا ہے، اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ زور سے آمین کہنے کا، دھیرے دھیرے کہہ لے، کل سب کا دھیرے دھیرے مل کر کے مسجد گونج جاتی ہے۔ اور یہی معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اچھا، دوسری آیت جو ہے وَاسْتَعِینُوا، اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے آپ کو اللہ نے دعا سکھائی نا، کیا دعا سکھائی؟ ایاک نعبد، کیا معنی کرو اس کا؟ جی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہی جو ہے نا اونلی، کسی اور کی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نستعین۔ تو اللہ نے فرمایا جب مجھ سے مدد مانگنا ہے تو میں طریقہ تم کو بتلاتا ہوں۔ وہ طریقہ بتلایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، اللہ سے مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ۔ جب تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں آ جائیں تو صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ کیسے؟ تھیلی لے کر کھڑے ہو جاؤ مدد ڈال دے، نہیں نہیں، مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے نماز کے ساتھ آپ سجدے کرو۔ وہ کون سے سجدے؟ یہ 5 وقت کی نماز، یہ تو آپ پر فرض ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، کیا احسان کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز وہ، اللہ کے رسول نے فرمایا والناس نیام،
وصلوا باللیل، رات میں اٹھ کر کے اللہ کو مناؤ. ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم اللہ کو مناتے رہو. یہ ہے سجدہ، یہ ہے نماز. اس نماز میں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، کاروبار کم ہو گیا، پریشانی بڑھ گئی. گھر میں آ کر اہلیہ سے بیچارہ کہتا ہے کہ آج یہ کاروباری نہیں ہے برابر، بھاڑا اٹھنا مشکل ہو گیا ہے، دکان کا بھاڑا دینا کہ نوکر کی پگار دینا کہ گھر کا خرچہ چلانا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بہت پریشان ہو. تو وہ نیک بندی اگر شوہر کو دلاسا دے، جیسے خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا تھا، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، غریبوں کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، اللہ آپ کے ساتھ کبھی نقصان نہیں کرے گا. اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرے گا. آپ اطمینان رکھیں. یہ تھی بیوی، یہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا. لیکن آج میری بہنیں کیا کرتے ہیں، جی میں بھی دیکھ رہی ہوں بہت دن سے تمہیں ذرا کاروباری ٹھیک نہیں ہے. کیا کی ہو گیا، ہم نہ کون کی کیا کی قرضہ لیجیے، جا کو کیا تو بھی ذرا اس کا توڑ کر لے کو. آج میں توحید پر ہوں، میں کام بھی شرک کو جاتا نہیں، درگاہ کے پاس دھاگے بننے، وہ نیاز کرنے، مورچل مارنے میں جاتا نہیں، میں توحید پر ہوں. تو دیکھو کہ ہم تو بھی کیا تو بھی کرتی ہیں کیا، دیکھو ذرا مولانا کے پاس گئے، کیا تو بھی ذرا اثر ہے کیا، دیکھو کاروبار میرا ٹھنڈا ہو گیا ہے، 10,000 روپے دیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو بہترین دم کرتا ہوں. وہ کیا کرتا ہوں، 10,000 دو، باقی کا میں کرتا ہوں. یہاں آ کر کے ہمارا ایمان رکا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے، استعینو، صبر کر میرے بھائی، یہ میرے طرف سے آزمائش ہے، تجھے بھر بھر کے دینے والا بھی میں تھا. آج وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن میرے مومن بندے کی شان یہ ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حالتوں میں صبر کرتے ہیں. اور صبر کے بعد دکھ ابلتا ہے. رات میں اٹھو، اللہ سے مانگو، اے اللہ ساری دنیا سو رہی ہے، تیرے رسول نے کہا تھا مانگنے کے لیے میرے ہاتھ خالی نہ کر. میں کہوں میرا حال تب بھی تو جانتا ہے، نہ کہوں تب بھی جانتا ہے. اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما، مجھے کہیں نہیں جانا ہے تیرا در چھوڑ کے. اللہ نے پوچھا، انہی لوگوں سے پوچھا، ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب سے کس نے تم کو ادھر موڑ دیا، آ جاؤ میری طرف، میرے پاس آؤ، میں رحمتیں لٹانے کے لیے تیار ہوں. کوئی مانگنے والا تو آئے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ بتلائے کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. کوئی چلنے والا ہو تو اس کو راستہ بتائے، بھیا یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ ادھر جاتا ہے. کوئی چلنے ہی والا نہیں ہے تو راستہ کسے بتائیے. اللہ فرماتا ہے کوئی آئے مجھ سے مانگنے کے لیے، میری رحمتیں کھلی ہے، یہ مہینہ تمہیں رحمتیں دینے کے لیے. لیکن پھر بھی ان کو کیا جی حق ہوتا ہے مسجد میں بیٹھو تفسیر سنو کر کو بولنے کا. یہ ذہن ہے، یہ ذہن ہے، یہ ذہن ہونا نہیں چاہیے. خیر، اس کے بعد وَآتُوا الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہ ذرا ٹیڑھا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارا ایک مزاج ہے، اسلام کا ایک مزاج ہے، میں آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں. ہمارا مزاج کیا ہے، ہم محنت کرتے ہیں، خون پسینہ کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور جو آیا وہ پورا ہمارا. ہمارے جال میں جھینگا پڑیں دے کہ مچھی پڑیں دے سب ہمارا، اس میں دوسروں کا کچھ نہیں، یہ ہمارا مزاج. اور اللہ کا مزاج یہ ہے، تیری ضرورت پوری ہو گئی، رہنے گھر ہے، کھانے کے لیے مہینے بھر کا راشن ہے، تیرے بچوں کے لیے سب کچھ ہے، اس سے جو زیادہ ہے وہ تیرا نہیں ہے.
اللہ وہ تیرا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ یتیم کا ہے، وہ مسکین کا ہے، وہ بیوہ کا ہے، وہ غریب کا ہے، وہ اللہ کے دین کا ہے۔ ایک گھر ہے اور باقی کے 9 گھر اور ہیں، کرائے پہ دیا ہے، ایک گھر تیرا ہے، وہ 9 گھر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کے لیے دے۔ یہ دین کا مزاج ہے، ہمارا مزاج ہے۔ یہ دونوں میل نہیں کھاتے، یہ دونوں نہیں میل کھاتے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں یہ دونوں مزاج ایک ہی تھے۔ جب صحابہ کے سامنے بات آتی، میں آپ کو وہ واقعہ سنا چکا ہوں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وقت ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے جی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، تمہاری نیکیاں قبول نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول پڑھ کر سنائے، اس کے فوراً ہی بعد یا رسول اللہ یہ باغ میرا میں نے دے دیا، جو مجھے بہت زیادہ پسند تھا، اللہ کے لیے دے دیا، اب جو چاہے تو کریں۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا، اور دین کا مزاج، دونوں میل کھاتے تھے۔ اور ہمارا مزاج سب کچھ میرا، اور ضرورت پڑی تو دوسروں کا بھی میرا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، لوگوں کے کتنے ہڑپ کر بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر کے بیٹھے، کتنے ایسے لوگ ہیں کرائے پر رہے گھر میں، اور جب وہ خالی کر کے اس کا مال اسے دینے کا وقت آیا، لوگ بولے، بیوی بولی، پڑوس بولے، 40 سال سے جی تمہیں ہے ہی سو، کہیں کو خالی کر کے کیس ڈالو، تمہارے نام کو بیچارہ اس کا گھر لے لیا، کیس ڈال دیا، 40 سال کیس میں گئے، پورے 80 سال ہو گئے، وہ بھی مر گیا جس نے کیس لیا تھا اور جس نے کیس دیا تھا، اور گھر پہ قبضہ اب بھی ہے کہ نہیں؟ ایسا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ خیر امت کنتم خیر امتی۔ اللہ فرماتا ہے کئی رسول، کئی نبی اور کئی امتیں میں نے بنائی بھی اور تباہ بھی کر دی، لیکن تم کو تباہ نہیں کیا، کیوں؟ تم آخری امت ہو اور خیر امت ہو۔ تمہارے اعمال کیا ہے؟ ہضم کر جاؤ، غرق کر جاؤ، اور اللہ کہتا ہے تیرے ضرورت پوری ہوگی، باقی کا پورا دے دے۔ یہ ابھی ہم کو ہضم نہیں ہوگا، نہیں ہو رہا ہے، اس لیے بچپن سے دیکھ کے آئے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، فرمایا جب تم وراثت تقسیم کرو تو غریبوں کو بھی دے دو۔ اللہ اکبر۔ پراپرٹی بانٹتے وقت اگر کوئی غریب ہے اس کو بھی تھوڑا سا حصہ دے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یا اللہ، یہ کیسی آیتیں ہیں، یہ کیا دین ہے؟ ہمیں پیدا ہو کو غلطی ہوئی نہیں، اگر یہ ہمیں اپنائے رہتے تو تب کت نکل جاتی۔ وہ دین ہے، یہ دین قربانی کا ہے۔ اسی آیت میں فرمایا، صبر والی آیت میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کیا ہے وہ؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ خیر کے کام کرنے والے بہت ہیں، جہاد کرنے والے کو جو اپنی جان لٹا رہا ہے اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والا لٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا سب دے دیا، وہاں AIMI میں نہیں، اللہ کے راستے میں دیا، وہاں جو دیے وہ کچھ نہیں ملا، پھر بھی نمبر لگا کے دیے نہیں، مکان بیچ کر کے دے دیے لوگ۔ توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ۔ ہوا کس پہ؟ جی نتیجہ کیا ہوا؟ گھر والے آج کرائے کے گھر میں۔ رب کو جب دینا ہوگا ٹھوکر میں ہیرا دے گا، ہم کو کہیں نہیں دینا ہے، تو اپنا تو اپنے پاس رہتا ضرور۔ اگر اللہ پر توکل ہوتا، توکل میں کمی آئی اور لالچ بری بنا ہے، پھر بھی
ان نادان بھائیوں کا اللہ رحم کرے ان پر، ان کی تکلیفوں کو، ان کی مصیبتوں کو اللہ دور فرمائے۔ انسان ہے، خطا کرتا ہے، ہو گئی خطا، سزا مل رہی ہے بس۔ تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور کسی کے ساتھ نہیں۔ اور فرمایا قصاص کے تعلق سے اسلام میں ایک قانون ہے، اگر کسی نے کسی کو مار دیا ناحق تو بدلے میں اس کو بھی مارنا ہے، جس نے مارا اسی کو مارنا ہے۔ آنکھ پھوڑا ہے اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، سیدھی تو سیدھی، بائیں تو بائیں، ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک کا خون کرنے پر اس کا بھی خون ہو رہا ہے، کل میں کروں گا تو میرا بھی ہو جائے گا، تو قصاص کی وجہ سے کیا چیز قائم ہو گئی؟ امن قائم ہو گیا، امن قائم ہوا۔ اسلام کا قانون ہے، اگر کوئی کسی کو بے حق بے قصور مارتا ہے اس کے عوض میں اس کو بھی مار دیا جائے، یہ قصاص ہے۔ آزاد کا آزاد کے ساتھ، غلام کا غلام کے ساتھ، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، اسلام کے جتنے بھی اوامر و نواہی ہیں، حکم احکامات ہیں، اس میں سے 70% کتنے؟ 70% سورہ بقرہ میں رولز اینڈ ریگولیشن آف اسلام 70% ان سورہ بقرہ، اب باقی کے 30% جو ہے دوسری صورتوں میں۔ سورہ بقرہ میں بڑے احکام ہیں، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ دونوں سورہ بقرہ میں جتنے احکامات ہیں اس کے 70% سورہ بقرہ میں۔ اور طلاق کا بھی حکم ہے اس میں۔ ہو گیا؟ کتنے منٹ ہو گئے؟ جی ہاں، ابھی 4 آیتیں اور باقی ہیں، کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ طلاق کے تعلق سے بھی سورہ بقرہ میں اللہ کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو بڑی غلطی ہے، یہ ایک کہہ کر کے چھوڑ دیں، یہ ایک کہہ کر کے، وہ کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ، فإمساک بمعروف، یا تو پھر او تسریح بإحسان۔ دیکھو ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے، نہیں رہے ایک 20 ابھی 2 باقی ہے، ایک طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، ایک طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ ایک بینیفٹ کیا ہے؟ عدت ہو جانے کے بعد اگر وہ پھر سے اسی کے ساتھ رہنا چاہے، نئے سے نکاح کر لے، نئے سے نکاح کر کے رہے۔ وہ جو پہلی طلاق تھی وہ ہے کیا گئی؟ بولیے، ایک بار طلاق دیے، غصہ 3 مہینے، 3 حیض گزر گئے، 3 پاکی، یہ پروف کر دی کہ حمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک دم کلیئر ہو گئی، عدت ختم ہو گئی۔ طلاق پہلے دیے تھے، بعد میں عدت ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، تم بھی دوسرے سے نکاح کر سکتے۔ نہیں میں وہ عدت ہوئی تو کیا ہوا، میری غلطی کا احساس ہوا، میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ، نکاح کر لو، جاؤ زندگی کرو، نکاح کر لو، زندگی کرو۔ پھر 2-4 مہینے، 6 مہینے گئے، 1 سال گیا، پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے، پھر طلاق دے دی، تو لوگ کیا بولتے ہیں، آپ کیا سمجھے، کتنی طلاق ہوئی؟ 1 ہوئی کہ 2 ہوئی؟ 1۔ کتنی ہوئی؟ الحمدللہ، کتنی ہوئی؟
دو ہو گئی، اور قرآن وہی کہہ رہا ہے طلاق مرتان، دو مرتبہ. یہ دو مرتبہ میں سنبھل گئے، اٹھے، جی لیے. اس کے بعد پھر عدت گزر گئی، طلاق ہو گئی. یہ اس پر حرام، وہ اس پر حرام. سمجھ رہے؟ نہیں، میں توبہ کرتا ہوں اپنی غلطی سے، پھر ساتھ رہنا چاہتا ہوں، نکاح کر لے. آپشن کلوز. کتنے طلاق ہوئے؟ دو طلاق ہوئے. نکاح کتنے ہوئے؟ تین نکاح ہوئے. پہلا نکاح قسمت کا، دوسرا نکاح غلطی کے بعد، تیسرا نکاح غلطی کے بعد ہو گیا. اب اگر طلاق بول دیا مغلظ، اب نہیں، حلال نہیں. نکاح بھی 25 مرتبہ نکاح کر لینا تب بھی نہیں. اس کے بعد اتفاقیہ کسی سے اس عورت کا نکاح ہو گیا، اتفاقیہ، جان بوجھ کے نہیں، لیکن وہ موزور اتنی تھی بیچاری کہ اس کے ساتھ بھی نباہ نہیں ہوا، وہاں بھی طلاق ہو گئی، وہاں سے بھی عدت ہو گئی. اب اسے حق ہے آخری مرتبہ زندگی میں اس کے ساتھ جینے کا ارادہ ہے، جا پھر نکاح کر لے، جی لے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ حلالہ کرنے کا ہے، کسی تو بھی ذرا اچھے آدمی کو دیکھ کو نکاح کر ڈالو صاحب، شام کو نہیں تو سما چھوڑ ڈالیں گے انہیں، عدت ہونے کے بعد میں نکاح کر لیتا. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا. کیا فرمایا؟ حرام. یہ طلاق کا مسئلہ جو بولا ہوں ریکارڈ ہے. کل جا کر کے مولانا کیا کی بولے کدھر کی بولے نہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. ایک مرتبہ سن کر کے پھر سے اس کی وضاحت کر لے، غریب کو بدنام مت. خیر، یہ ایک بات تھی جو واضح کر دیا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، پوچھنا